بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پروگرام خیل الفلاح میں قرآن مجید کی ان آیات پر غور کریں گے جن میں حروف مقطعات ہیں۔ پہلے درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، حروف مقطعات کو سمجھنے سے پہلے ہم نے وہ ساری حقیقت دیکھنی ہے جن کے بعد ان حروف کو قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ مکہ کی ویران بستی کو حضرت ابراہیم کی اولاد در حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی اولاد نے تقریباً 1000 سال میں پر کر لیا، اور اللہ نے پھر اسے ام القریٰ کا درجہ دیا اور اپنی سنت کے مطابق ام القریٰ میں اپنا آخری رسول بھیجا۔ ہمارے نبی پیدا ہوئے ایک غریب گھرانے میں، پرورش بھی حضرت حلیمہ کے گھر پائی۔ اس کے بعد جب اسکول ایج کے ہوئے تو آپ کے سارے ساتھی جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، جو اس وقت کا اسکول تھا۔ آپ اکیلے جو ہیں وہ اسکول نہیں جاتے تھے۔ یعنی اس طرح سے مکہ کی جو آبادی تھی اس کے 2 حصے تھے۔ ایک طرف تو سارے مکہ والے جو اسکول پڑھتے تھے، اور دوسری طرف اکیلے ہمارے نبی جو اسکول میں نہیں جاتے تھے۔ وہ ان کا اسکول نہ جانا جو ہے یہ ایک طرح کا زمینی حقیقت تھا۔ جب ہمارے نبی 40 سال کے ہوئے تو غار حرا میں، یہ ان کا معمول تھا کہ وہ مہینے میں کچھ دن جا کے اس غار میں گزارتے تھے اور رب کی عبادت کرتے تھے۔ تو جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور سب سے پہلے آپ کو یہ اپنی زبان کے حروف جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے تو جواب دیا میں یہ پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو بہرحال وہ ایک ایسا وہ اہتمام تھا کہ نبی کو پہلے اپنی زبان کا لکھنا پڑھنا سکھانا مقصود تھا، اور یہ کام کر کے اور سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل کر کے وہ حضرت جبرائیل واپس چلے گئے۔ تو محمد مصطفیٰ بستی میں آئے۔ اب وہ ایک رسول بن کر آئے اور اپنا یہ سارا جو واقعہ ان پہ گزرا غار حرا میں بیان کیا۔ تو اب ان مکہ والوں کا ایک امتحان تھا جو شروع ہو گیا۔ جب آپ نے یہ سارا واقعہ سنایا کہ مجھے اس طرح سے پڑھایا گیا، تو حضرت ابوبکر فوراً ایمان لے آئے۔ اب ایمان لانے کی جو وجہ تھی وہ نبی میں ایک خاص کیمیائی تبدیلی تھی۔ وہ خود پڑھے لکھے تھے، اور یہ ایک پڑھا لکھا ہی اسیسمنٹ کر سکتا ہے کہ زبان کے حروف ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک بچہ جب سیکھتا ہے تو کتنے عرصہ لگتا ہے اس کو ان حروف کو سیکھنا۔ تو نبی نے تو چونکہ اپنی
ایک حیثیت تھی ان کی، ایک کائناتی رسول بننا تھا، اور پھر پڑھانے والا جو ہے خود اللہ تھا، تو اس میں جو ٹائم کی قید ہے وہ ختم ہو گئی، تو اب وہ زبان کے حروف ادا کر رہے ہیں۔ تو اس ادائیگی کو ان لوگوں نے جب دیکھا جو پڑھے لکھے تھے، تو ایک اس حقیقت کو سمجھ گئے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ نے رسالت کے منصب پر قائم کیا ہے، تو وہ سچ مان گئے۔ اب چونکہ نبی کو، محمد مصطفیٰ کو رسول بنا کر اللہ نے اپنا قیامت تک کا پیغام انسان کی فلاح کے لیے بھیجنا تھا، تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کام اللہ نے کیا وہ نبی کی پڑھائی کو پیش کیا۔ تو یہ جو ہمارا دماغ ہوتا ہے، اب یہ جو قرآن ہے اس کو تو عربی زبان میں آنا تھا، یہ تو اللہ کی سنت رہی کہ جتنے پہلے رسول بھیجے وہ بستیوں کے میں سے اٹھائے گئے، اور ان کی زبان اور بستی کی زبان ایک ہوتی تھی۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 4 ہے کہ میں نے جتنے رسول بھیجے ان کی زبان اور ان کی قوم کی زبان ایک ہوتی تھی۔ تو اسی طرح سے ہمارے نبی کی اور ہمارے جو اولین مخاطبین ہیں ان کی زبان سب کی عربی تھی۔ اور پھر نبی کو بعد میں کہہ بھی دیا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ کہ اے نبی اس قرآن کو آپ کی زبان میں نے نازل کیا تاکہ یہ جو لوگ ہیں یہ نصیحت پکڑیں۔ سورہ دخان آیت 58۔ تو اب یہ جو حروف ادا کرنے تھے، ان کو جب لوگوں نے سنا کہ نبی جو ایک تو سب گواہ تھے کہ نبی کا کوئی انسانی استاد نہیں ہے، اور جب انسانی استاد نہیں ہے تو حروف ادا کرنا جب اللہ سے منسوب کیے گئے تو وہ بلا شبہ ایک سچے رسول مانے گئے۔ حروف مقطعات جو 29 صورتوں میں 26 مکی ہیں اور 3 مدنی ہیں، پہلی آیت بن کر آئے ہیں۔ کسی جگہ 1، کسی جگہ 2، 3، 4 اس طرح سے یہ گروپس میں آئے ہیں۔ تو یہ عربی زبان کے 28 حروف میں سے آدھے ہیں، اور ان کی جو سلیکشن ہے اس پر بھی غور کریں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اہم حروف ہیں۔ مثلا الف، خ، ر، سین، صاد، توئے، عین، قاف، لام، میم، نون، یہ اس طرح سے 14 حروف ہیں جو قرآن مجید کے جتنے حروف ہیں گنے بھی گئے، کسی نے گنے تقریباً 3.25 لاکھ ہیں۔ تو اس میں ان کی مقدار جو نئی نبی نے ادا کیے، سیکھے تو وہ بھی نبی نے ہیں مگر وہ ادا نہیں کیے، ان سے کئی گنا زیادہ ہے۔ میں نے سورہ کوثر جو کہ سب سے چھوٹی صورت ہے اس کے خود گنے ہیں، 42 لیٹرز ہیں، جس میں سے حروف مقطعات کی تعداد 32 ہے۔ تو اس طرح سے اگر یہ ٹوٹل حروف قرآن کے 3.25 لاکھ ہیں تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ تقریباً 2-2.5 لاکھ بنتے ہیں، اور یہ ایک طرح کے اہم حروف ہیں۔ اب مثلا سین شین ہے، اس میں سے سین کو لیا گیا، سواد زواد ہے، اس میں سے سواد کو لیا گیا، عین غین ہے، اس میں سے عین کو لیا گیا۔ اور ان میں حکمت یہ ہے کہ اس وقت سین شین دونوں پر شین پر نقطے نہیں ہوتے تھے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا تو نقطے نہیں ہوتے تھے، خود ہی وہ ایک اہل زبان جو ہوتے ہیں وہ نقطے بے شک نہ ہوں وہ پڑھا جاتا ہے۔ آج بھی مثلا میں ایک جملہ لکھوں اس پر کوئی نقطہ نہ ڈالوں، مثلا میں لکھوں میں کل کلینک نہیں جاؤں گا تو کوئی نقطہ نہ ڈالوں تو یہ پڑھا جائے گا آسانی سے۔ تو ان حروف مقطعات کے بارے میں جو ہمارا دماغی کیفیت ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔
دماغ میں ہمارا جو اسپیچ سینٹر ہے جس سے ہم بولتے ہیں یہ تو ڈیولپ ہو جاتا ہے گھر میں. مثلا آپ نے زبان سیکھی تو حضرت حلیمہ سے سیکھی, تو اب آتا ہے وہ سینٹر جس میں لکھنا پڑھنا ہے. اس سینٹر کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے. اب نبی کا کوئی ٹیچر نہیں تھا, انہوں نے ساری جوانی بزنس کرتے ہوئے گزاری. اصحاب کتاب وہ بغیر لکھے پڑھے کرتے تھے اور ایک کامیاب تاجر تھے. تو اس طرح سے یعنی آج اگر کوئی یہ کہے کہ نبی نبوت سے پہلے لام میم نون کہہ سکتے تھے تو وہ غلط کہے گا. کیوں؟ یہ جو سینٹر ہے جس میں یہ لام میم نون یعنی زبان کے الفابیٹس پر کیے جاتے ہیں یا کوئی الفاظ پر کیے جاتے ہیں, تو اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو نبی کا کوئی استاد نہیں تھا, اور جب ایک سچی حقیقت ہے کہ غار حرا میں ان کو پڑھایا گیا, اس پڑھائی کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے یہ الفاظ ادا کرنے شروع کیے, تو اب ان کا وہ سینٹر جو لکھنے پڑھنے کے لیے ہے وہ مکمل طور پر ایکٹیویٹ کر دیا گیا. تو اس کی جو ہم ڈاکٹر لوگ ہیں, اگر کوئی پڑھا لکھا آدمی دماغ کے فالج میں مبتلا ہو جائے تو اس کی زبان جو ہے وہ اسپیچ جو ہے وہ چلی جائے, یٹ ہی کین رائٹ, اگر وہ پڑھا لکھا ہے. کیوں؟ یہ جو لکھنے والا سینٹر ہے یہ اس بولنے والے سینٹر سے تھوڑا فاصلے پر ہوتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے. اگر اس نے کوئی چیز مانگنی ہے تو وہ اشارے سے کاپی اور پینسل منگائے گا اور وہ لکھے گا. تو یہ ہے اس کی اہمیت لکھنے پڑھنے کی, جس کو اولین مخاطبین نے, ان میں جو عقل سلیم والے تھے, انہوں نے جب اس حقیقت کو پہچانا, اور یہ بات اہم ہے کہ وہ خود پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو اس کی کیا اہمیت کہ کوئی الفاظ ادا کر رہا ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ الفاظ جو ہیں ان کا ادا کرنا, ان کا تعلق ایک ٹیچر سے ہے, اور نبی کے بارے میں کوئی انسانی ٹیچر موجود نہیں تھا, اور جب خود اللہ جو ہے وہ ان کا ٹیچر ثابت ہو جاتا ہے تو ان کا رسول ماننے میں کوئی دقت لوگوں کو پیش نہیں آئی. تو اس طرح سے جو قرآن نازل ہوتا رہا اس کو بھی سب نے سچ مانا, اور یہ ایک ابتدائی جو ایک اسلام لانے کا ایک طریقہ تھا, اس کا سارا دار و مدار حروف مقطعات پر تھا. تو اس کے بعد جو پہلی آپ کو 5 آیات دی گئی سورہ الگ کی, ان میں آپ غور کریں تو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق, اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ جو 5 آیات ہیں, اس میں پہلی جو 3 ہیں وہ تو اللہ کی بزرگی ہے, اور جو آخری 2 ہیں ان میں نبی کے لیے ایک سند ہے کہ علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تو اس میں یہ ایک ان کی تعلیمی سند ہے جو اللہ نے ان کو عطا کی. تو حروف مقطعات کے بارے میں یہ کہنا کہ جیسے کہ جس سے بھی میں نے پوچھا ہے, آج تقریباً 20-25 سال ہو گئے ہیں کہ میں نے یہ تحقیق کی, اور اس کے بعد میں پوچھنا شروع کیا, پروفیسر حضرات سے پوچھا, علماء حضرات سے پوچھا, ہیڈ ماسٹر صاحبان سے پوچھا, لکھ کر انہوں نے جواب دیا کہ ان حروف مقطعات کو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. جن حروف کے بارے میں یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے نبی محترم محمد مصطفیٰ کی سچائی پیش کی,
جو اس قرآن کی سچائی کا سبب بنے، تو ان کے بارے میں اگر کوئی عالم یہ کہہ دے کہ چونکہ قرآن فہمی کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان میں مغز کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جن حروف نے سچائی پیش کی ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو کل جب اللہ یہ کہتا ہے کہ میں بندوں سے قرآن کی آیات کو پوچھوں گا جن کو انہوں نے جھٹلا کے رکھا، تو عین ممکن ہے کسی پروفیسر سے یہ پوچھا جائے تا سین میم سے کیا مراد ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، تو جواب یہی بنتا ہے اللہ تو نے اپنے نبی کو سکھایا، اور ان حروف کی وجہ سے جو اولین مخاطبین تھے جن میں نبی نے زندگی گزاری، جو نبی کے دن رات سے واقف تھے، انہوں نے نبی کو سچا مانا، اور پھر جب ان کا ایک واضح ان کی تعداد جو ہے وہ نبی پر ایمان لے آئی، تو پھر یہ دین اسلام کو انہوں نے اپنے خون کی ڈرپ لگائی یقیناً، اور یہ دین ہم تک پہنچا۔ تو بھائیو، یہ جو حروف مقطعات کی حقیقت ہے، اس کو ہم نے اسی طریقے سے اب بیان کرنا ہے۔ یہ آج بھی قرآن پاک میں ان میں اگر غور کریں تو نبی کی جو آواز ہے اس کی گونج موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آج بھی نان مسلمز اگر یہ غور کریں کہ جو عقل سلیم والے ہیں کہ یہ اللہ نے نبی کو سکھائے ہیں، تو آج بھی وہ اسلام لے آ سکتے ہیں جس طرح سے اولین مخاطبین جو ہیں اسلام لے آئے۔ تو اس کے بعد نبی نے ایک زندگی گزاری جب سارے ان کے عام عمر جو ہیں وہ سکول جاتے تھے، پڑھتے تھے، اور نبی نہیں جاتے تھے، تو اس وقت ان کے اندر ایک سوچ تو ضرور پیدا ہوئی ہوگی۔ آئیں نبی کی اس سوچ کو سلام، جس میں وہ یہ سوچتے تھے کہ باقی پڑھتے ہیں، میں کیوں نہیں پڑھتا۔ جب حروف اللہ سے سیکھ لیے تو ان کے اندر ایک خاص قسم کی خوشی پیدا ہوئی۔ نبی کی اس خوشی کو سلام کہ جب اللہ سے حروف سیکھے تو جب بھی ادا کیے تو اللہ کا اندر ہی اندر شکر ادا کیا۔ تو نبی کے وہ جو ساتھی ہیں جو ان حروف کی وجہ سے نبی کے پاس اور کوئی معجزہ نہیں تھا، اور خود سورہ عنکبوت کی آیت 51 ہے کہ اے نبی آپ سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ کوئی اس طرح سے کیوں نہیں لاتے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ جو میں آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں کیا یہ معجزہ نہیں ہے۔ تو اور پھر عنکبوت کی آیت نمبر 48 میں ایک طرف تو زمینی حقیقت ہے کہ نبی کے سارے گواہ تھے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو دوسری طرف اللہ نے جب قرآن میں یہ لکھ دیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی اگر آپ نبوت سے پہلے پڑھے لکھے ہوتے تو یہ جو لوگ ہیں، باطل لوگ ہیں، یہ میرے قرآن کو نہ مانتے۔ یقیناً وہ یہی کہتے کہ نبی خود لکھ کر اس قرآن کو پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت یہ جو ہمارے جو ترجمہ ہے یا جو تفسیر ہیں، ان میں یہ جو میں نے ابھی ان کی وضاحت پیش کی ہے، ان کا مفہوم پیش کیا ہے، جو کہ بڑا اہم مفہوم ہے، ضرورت یہ ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے اس کو اس سے تفسیر کا، اس ترجمے کا حصہ بنایا جائے، اور یہ نہ کہا جائے کہ ان میں مغز کھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً ان پر غور کرنا، ان کو ایک حقیقت ماننا، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے اولین مخاطبین نے نبی کو رسول مانا، محمد مصطفیٰ کو رسول مانا، اور یہ قرآن اور یہ سارا کچھ ہم تک پہنچا۔ نبی کی جو اللہ نے جو ان کی عظمت بیان کی ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، تو وہ رحمت اس وقت بنیں گے جب ہم نبی کی باتوں کو مانیں گے۔ تو آئیں ہم سب نبی کی جو تعلیمات ہیں، نبی کی جو باتیں ہیں، نبی کی جو حدیث ہے، اس پر عمل کریں، اور اللہ کی طرف سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔
کورونا جو ہے اس پر دو لفظ کہوں گا کہ یہ ایک عذاب ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. تو اب یہ اللہ کی ایک مخلوق ہے جس میں اللہ نے خود شر رکھی ہوئی ہے، مگر اس شر سے بچنے کے لیے اللہ نے خود قرآن مجید میں ہمیں طریقہ بھی بتایا ہے، اور وہ سورہ فلق ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. سامعین محترم، دعا جو ہے اس میں ایک عاجزی جو درکار ہے. کسی شاعر نے کہا ہے، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، جا زین العابدین سے، جا زین العابدین سے فکر دعا کے لا، فکر دعا کے لا. تو اسی کے ساتھ میں آج کا یہ پروگرام حی الفلاح ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.